الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عبادات پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا اور قرآن میں بار بار عبادات کا تذکرہ آیا، اسی طریقے سے عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کا اور بالخصوص مسلمانوں کا آپس میں جو بھائی چارہ ہے اور باہمی اخوت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا، کیونکہ عبادات انسان کی انفرادی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، اللہ کے قریب کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن معاشرہ اچھا بنانے کے لیے آپس میں جو باہمی تعلق ہے اگر وہ مسلمانوں کا ٹھیک نہیں ہوگا تو معاشرے کبھی بھی اچھے معاشرے نہیں بن سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا۔ آج اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ نظر آتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے مسلمانوں سے محبت کرنا چھوڑ دی، مسلمانوں نے مسلمانوں سے ہمدردی چھوڑ دی، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، مسلمان ہی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہیں، مسلمان ہی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، مسلمان ہی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں وہ جو ایک اسلام کے جو اثرات نظر آنے چاہیے تھے وہ اثرات ہمیں نظر نہیں آتے جو کہ صحابہ کے دور میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جس شخص کے اندر تین چیزیں پائیں گی، جس شخص نے تین باتیں جس میں موجود ہوں اس شخص نے ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لیا۔ پہلی چیز کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسری چیز کہ وہ کسی سے بھی جب محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرے، اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری چیز ہدایت پا لینے کے بعد کفر میں واپس جانا اس کو اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جیسا کہ آگ میں ڈال دینا۔ تو یہ تین چیزیں جو شخص بھی یہ تین چیزیں اپنے اندر پا لے گا وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ اس میں بھی ایک چیز کیا ہے کہ آپس میں جو محبت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہو۔ آپس کی محبت جو مسلمانوں میں ہونی چاہیے اس کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور یہ جو محبت ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ ایمفسائز کیا اور صحابہ کو بہت زیادہ تلقین کی، اور نہ صرف تلقین کی بلکہ خود بھی اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ اور جو بھی عمل ہوتا ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور اللہ کی طرف سے ہمارے پر ایک رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اعمال کا تذکرہ کیا تو ان اعمال کے بدلے میں جو انعامات ہیں وہ بھی ہمیں پہلے ہی بتا دیے، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ صرف کہہ دیا جاتا اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، والدین کی فرما برداری کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرو، لیکن ملے گا کیا کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ بھی اگر ہوتا تو تب بھی ہمیں کرنا تھا کیونکہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے پھر بھی کرنا ہے، لیکن یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اعمال کے بدلے ان کے جو انعامات ہیں اور آخرت میں ایسے لوگوں کو کیا دیا جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ اسی طرح جو باہمی محبت ہے آپس میں مسلمانوں کی محبت جو صرف اللہ کی خاطر ہے، جو لوگ بھی یہ محبت کریں گے، اس چیز پہ عمل کریں گے، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں بہت سے انعامات اور درجات رکھے ہیں۔ جو لوگ بھی آپس میں جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں گے، ایک انعام ان کے لیے کیا ہے کہ جو حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ دے گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ایک کیٹیگری ان میں سے ان لوگوں کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے ہی اکٹھے ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوئے۔ تو یہ لوگ کون ہوں گے؟ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور ہم سب کی یہ ضرورت ہے کہ ہم قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں، کیونکہ وہ دن بڑا خوفناک ہے، بڑا ہولناک ہے۔ اس میں ایک اس کی جو کیفیت ہے کہ
ہر انسان بھاگ دوڑ میں ہوگا، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں پہچانیں گے، بچے اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے، میاں خامد اپنی بیوی کو نہیں پہچانے گا، بیوی اپنے خامد کو نہیں پہچانے گی، دوست یار جو دنیا میں اتنے قریب ہوتے ہیں اور ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ بھی ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ کچھ لوگ جب سورج 1 میل پہ لے آیا جائے گا، کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پاؤں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ اپنے کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ لوگ اپنے بالکل چہرے تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور ایک عجیب خوف کی کیفیت ہوگی۔ اس وقت اس گرمی سے بچنے کے لیے ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک کیٹیگری ہے کہ ہم اگر آپس میں مسلمان اللہ کی رضا کی خاطر محبت کریں گے، ہم اس عرش کے سائے کے نیچے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے گا اور اس عرش کے سائے کے نیچے ہمیں جگہ ملے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف متوجہ ہوں گے اور اعلان کریں گے، این المتحابون بجلالی۔ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں میری عظمت کی وجہ سے محبت کرتے تھے، اور پھر فرمائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا جس دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ سبحان اللہ، اس میں کیا پتہ لگتا ہے کہ پہلی چیز کیا ہے کہ آپس میں محبت ہونی چاہیے، صرف تعلق نہیں۔ ایک ہوتا ہے ہم ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، جان پہچان، اچھا میں اس کو جانتا ہوں، مجھے جانتا ہے، دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن محبت نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، این المتحابون بجلالی، کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ پہلی شرط کیا ہے کہ آپس میں محبت ہونی چاہیے، اور دوسری شرط کیا ہے، بجلالی، یعنی میری عظمت کی وجہ سے محبت ہو۔ یہ محبت کوئی غرض کی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی اپنے بینیفٹس کی وجہ سے کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ محبت اس لیے نہیں ہے کہ مجھے اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا اور اس سے مجھے کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ محبت صرف اور صرف اللہ کی عظمت اور اللہ کی رضا کی خاطر محبت ہے۔ وہی لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک کیٹیگری کیا ہے کہ ہمیں آپس میں محبت کرنی ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ اسی طریقے سے جب آپس میں محبت ہوتی ہے نا، تو وہ محبت دونوں طرف سے برابر نہیں ہوتی۔ آپ اپنے کسی دوست سے محبت کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ آپ سے کم محبت کرتا ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسا ہوتا ہے نا کبھی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ تو اس سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ادھر سے اتنا رسپانس نہیں آتا، تو آپ کو لگتا ہے کہ بھئی نو، وہ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں ان دونوں میں افضل وہ شخص ہے جو زیادہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کئی دفعہ ہمارے یہاں معاشرے میں ایک یہ بھی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ یار فل ٹائم ٹھنڈ کرا کے رکھو دوسرے کو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو لفٹ کرانے کی، اس سے تمہاری عزت بڑھے گی، بہت زیادہ عزت بڑھے گی۔ یہاں پر کیا ہے، ٹھیک ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب وہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ نہیں میں نیچے ہوں، اور دوسرا جب مجھ سے بے حاوی ہے۔ لیکن اگر آپ کی محبت خالص اور آپ دوسرے مسلمان سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک آپ زیادہ افضل ہیں۔ وہ شخص جو آپ سے کم محبت کرتا ہے وہ آپ کی نسبت کم ہوگا۔ تو کیا ہے کہ جو شخص بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ اللہ کے یہاں زیادہ افضل ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی سے محبت کرے، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اس محبت کے بارے میں بتا دے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے اور ایک شخص گزرا، تو ان صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کو بتایا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، میں نے اس کو بتایا تو نہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے اس کو بتا دو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ تو وہ صحابی ان کے پاس گئے، دوسرے شخص کے پاس، اور جا کے ان سے کہا کہ انی احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے بھی آگے سے کیا جواب دیا کہ وہ ذات بھی آپ سے ویسے ہی محبت کرے جس کی رضا کی خاطر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔
تو یہ صحابہ کا آپس میں تعلق تھا، یہ ایسی محبت تھی. اور اس محبت سے پہلے اگر ہم پیچھے ہسٹری دیکھیں، اسلام میں آنے سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اسلام کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے انہوں نے سمجھا اور ان پہ یقین کیا اور اس پہ عمل کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت کو ڈال دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر یہ ایسا ماحول بنا دیا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی ہم اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ وہ سب سے بہترین دور تھا. تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی شخص کسی سے محبت کرے، جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے تو اپنی محبت کا اظہار کر دے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو سننے والے کو بھی اچھا لگتا ہے کہ بھئی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جب سارے لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور ایک دوسرے اظہار کریں گے تو اس میں کیا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا دوسرے انسان کو لگتا ہے کہ نہیں میں تو یہ تو شخص تو مجھ سے محبت نہیں کرتا یا یہ شخص تو مجھے میرا خیال نہیں کرتا، تو بتانے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ بہت ساری مسکنسیپشنز اور مس انڈرسٹینڈنگز بھی دور ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی کرنا ہے کہ جب کسی سے محبت ہو اس سے بتا دینا چاہیے. اسی طرح ایک دفعہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک شخص اپنے کسی بھائی سے ملنے کے لیے دوسری بستی میں جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو مقرر کر دیا جو راستے میں بیٹھ گیا. جب وہ شخص وہاں سے گزرا تو اس فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ فلاں بستی میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس فرشتے نے کہا کہ اس نے کوئی تم پہ احسان کیا ہے جس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے تم جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں اس سے صرف اللہ کی خاطر ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد ہوں اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، کہ اللہ بھی تم سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے تم اس سے محبت کرتے ہو. تو کیا پتہ لگا کہ جب اللہ کی خاطر ہم کسی سے محبت کریں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا. تو اگر اللہ کی محبت چاہیے تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنی ہوگی تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کرے. اور یہ چیز جو ساری تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف باتوں کے ذریعے سے نہیں بتایا کرتے بلکہ خود عملی طور پہ پریکٹیکلی اس چیز کو کر کے بھی دکھایا کرتے تھے تاکہ صحابہ کے اندر اس چیز کی رغبت اور زیادہ پیدا ہو. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ پکڑ کے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. سبحان اللہ، کیا مقام ہے معاذ رضی اللہ عنہ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ پکڑا ان کا اور ہاتھ پکڑ کے ان سے کہا کہ معاذ مجھے تم سے محبت ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، انہیں نصیحت کی کہ اے معاذ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نماز کے بعد یہ کلمات پڑھ لیا کرو. پھر وہ دعا سکھائی جو کہ ہم بھی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ میں تیری مدد طلب کرتا ہوں تیرے ذکر کے لیے، تیرے شکر کے لیے اور اچھی عبادت کے لیے. تو یہ دعا معاذ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. تو یہ دعا اگر تو یاد ہے تو نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، اور اگر نہیں یاد تو اس کو یاد کر لیں، کیونکہ ایک تو اس دعا کا ترجمہ بھی بہت اچھا ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے کا، اپنا شکر کرنے کی اور اچھی عبادت کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کے طور پہ معاذ رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بھی کر کے دکھایا کہ اپنی محبت کا اظہار معاذ رضی اللہ عنہ سے کیا. اور پھر معاذ رضی اللہ عنہ جب مختلف جگہوں پہ گئے تو پھر انہوں نے جا کے اسی محبت کو باقی مسلمانوں میں بھی پھیلایا، اور جا کے باقی مسلمانوں میں بھی اس محبت کو پھیلایا. اور اکثر احادیث جو معاذ رضی اللہ عنہ پھر لوگوں کو سنایا کرتے تھے ان کا مفہوم اسی چیز کے اوپر ہوتا تھا کہ اللہ کی خاطر آپس میں باہمی تعلقات کے اوپر فوکس کرنا. اور یہ ایک فطرتی بات ہے کہ انسان جب خود کسی عمل پہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی دعوت کا زیادہ تر زور بھی اسی عمل کے اوپر ہی ہوتا ہے.
جو شخص خود نماز کا پابند ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اکثر اس کی باتوں میں جب لوگوں کو دعوت دے گا یا بات کریں تو نماز کے بارے میں ہی زیادہ بات کرے گا۔ جو شخص صدقات میں بہت آگے ہے، وہ جب بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا وہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی زیادہ ترغیب دے گا۔ جو شخص قرآن بہت زیادہ پڑھنے والا ہے اور تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو اکثر کیا ہے قرآن کی ترغیب دیتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے کہ کسی ایک چیز کے اوپر رجحان ہونا، لیکن دین ہم نے پورا لینا ہے، ہر انسان جو ہمارے فرائض ہیں وہ سارے ہم نے پورے کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نفلی عبادات ہوتی ہیں ان میں انسان اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کوئی نوافل میں بہت آگے ہوگا، کوئی قرآن پڑھنے میں بہت آگے ہوگا، کوئی صدقات میں بہت آگے ہوگا، اور کوئی اللہ کی طرف سے ایسے لوگ ہیں جو سب میں ہی آگے ہوں گے۔ تو معاذ رضی اللہ نے پھر اسی چیز کو جا کے پھیلایا لوگوں میں آپس میں محبت کو۔ ایک تابعی ہیں، وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق میں تھا اور میں ایک مسجد میں داخل ہوا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، سفید چمکدار دانتوں والا ایک نوجوان ہے جس کے گرد تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور جب بھی ان لوگوں میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ لوگ اس کی طرف رجوع کرتے تھے، یعنی اس کے پاس جاتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ اس مسئلے کا حل بتائیں۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ان سے اگلے دن ملوں گا۔ تو اگلے دن میں ظہر سے بہت پہلے چلا گیا کہ میں جا کے ان سے ملاقات کروں۔ تو جب میں وہاں پہ مسجد میں پہنچا تو معاذ رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی وہاں پہ موجود تھے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جب وہ نماز پڑھے تو میں بیٹھ گیا انتظار میں کہ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو میں ان سے بات کروں گا۔ تو جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس گیا اور انہیں جا کے کہا کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو میں نے کہا جی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ انہیں دوسری دفعہ کہا کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں واقعی سچ کہہ رہا ہوں۔ انہیں تیسری دفعہ پوچھا کہ سچ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں واقعی سچ کہہ رہا ہوں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے کپڑے کا کنارہ پکڑا، میری چادر کا کنارہ پکڑا اور پکڑ کے مجھے اپنے قریب کھینچا اور مجھے قریب کر کے کہا کہ تم پھر مجھ سے بشارت قبول کر لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص بھی میری رضا کی خاطر آپس میں محبت کرے، آپس میں ملاقات کرے، آپس میں ایک دوسرے سے ملیں اور ایک دوسرے پر خرچ کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وجبت محبتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر میری محبت واجب ہوگی، ان پر میری محبت واجب ہوگی۔ کہ جو لوگ بھی اللہ کی خاطر یہ سب کام کرتے ہیں، کہ ملاقات بھی صرف اللہ کی خاطر، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی صرف اللہ کی خاطر، جب بیٹھتے ہیں تو صرف اللہ کی خاطر بیٹھتے ہیں، جب خرچ کرتے ہیں ایک دوسرے پہ تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اور محبت کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، تو جن لوگوں میں یہ سب چیزیں ہوں گی اللہ کی محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں جو لوگ اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ میری خوشنودی کی خاطر، میری رضا کی خاطر دنیا میں آپس میں محبت کرتے تھے، قیامت کے دن وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور ایسے نور کے ممبروں پر ہوں گے کہ جن کو دیکھ کے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ قیامت کے دن نور کے ممبر پر ہوں گے کہ ان لوگوں کے مقام کو دیکھ کے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ کیا اعلیٰ لوگ ہیں یہ۔ آپ سوچئے کہ ایک قیامت کے دن ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر و عافیت سے اس دن سے گزار دے اور ہم جنت میں چلے جائیں، یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ایک خاص پروٹوکول ملے، خاص مقام ملے، کہ باقی سارے لوگ تو وہاں موجود ہیں لیکن کچھ خاص لوگ ہیں جو نور کے ممبر پر ہیں۔ اور ممبر کا ایک جو ممبر ہے، جو آپ سمجھتے ہیں نا ممبر کیا ہے، مسجد میں بھی آپ نے دیکھو ممبر ہوتا ہے جس پہ امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، جس پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ممبر عام زمین سے تھوڑا اونچا ہوتا ہے، تو ویسے بھی اس چیز کا ایک سمبل بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک بہتر جگہ ہے نیچے کی نسبت، اور ممبر ہو اور مسجد کا ممبر تو ویسے بھی اس اعتبار سے بھی بہتر ہوتا ہے عام لوگوں کی نسبت، کیونکہ جو شخص وہاں پہ بیٹھتا ہے وہ ہر شخص وہاں پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے
جو لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے علم دیا، جن کو اللہ نے وہ مقام دیا، اپنی کتاب کا علم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق دی، وہ لوگ جو ہے وہ اس پہ بیٹھتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ایک انفارچونیٹ سی بات ہے ہمارے معاشرے میں کہ کچھ جگہوں پہ اس ممبر کا ایک غلط استعمال بھی ہوتا ہے، مس یوز بھی کیا جاتا ہے، ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے اندر اچھی بات پھیلانا، لوگوں کے اندر محبت کو ترغیب دینا، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا، لوگوں کو دین کے قریب کرنا. اس ممبر کو کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ مس یوز کیا جاتا ہے اور لوگوں کے اندر نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ خیر ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو ہدایت عطا فرمائے اور صحیح دین کی فہم عطا فرمائے. لیکن بہرحال وہ ممبر کیا ہے، ویسے سمبل کیا ہے کہ وہ عام زمین کی نسبت اونچی جگہ ہے، اور قیامت کے دن جب ممبروں پہ ہوں گے، وہ نور کے ممبر پہ ہوں گے، تو کیا ہے کہ عام لوگوں کے مقابلے میں ایسے لوگوں کے درجات اور مقام بلند ہوگا. تو یہ بھی ان لوگوں کو ملے گا جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت کیا کرتے تھے. تو ہمیں اپنی زندگی میں کیا سیکھنا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق قائم کرنا ہے، جو ریلیشن شپ رکھنے ہیں، اس کے اندر کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اس نیت سے نہیں کسی سے تعلق قائم کرنا کہ یہ فلاں شخص جو ہے، اس کے والد صاحب جو ہیں بہت اچھی کمپنی کے اندر جاب کرتے ہیں اور ان کا تو اپنا بہت بڑا بزنس ہے، تو کل کو اگر میں جب پڑھ کے فارغ ہوں گا تو جا کے ان سے کہوں گا یہ مجھے جاب دے دیں گے، تو بہتر ہے کہ اس کے ساتھ دوستی بنا کے رکھو. تو نیت کیا ہوئی؟ دنیاوی غرض کہ یہ شخص میری جاب میں میری مدد کرے گا. فلاں شخص جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے عہدے کے اوپر ہے، اس سے تعلق قائم رکھو. جب بھی اس کے گھر جاؤ کیک بھی لے کے جاؤ، مٹھائیاں بھی لے کے جاؤ، اس کے تحفے تحائف بھی لے کے جاؤ، کیونکہ یہ بڑے اچھے عہدے کے اوپر ہے. کل کو اگر کہیں کوئی پرابلم آیا ہمیں تو کیا ہوگا؟ یہ شخص ہماری مدد کرے گا. یہ جو تعلق ہے کہ تعلق کی بنیاد جو ہے وہ خود غرضی ہے. تو اس تعلق میں ایک تو تعلق اللہ کی محبت کے لیے نہیں ہے، اور دوسرا ایسے تعلقات میں کبھی محبت آ بھی نہیں سکتی، کیونکہ یہ بھی غرض کی خاطر غرض کی خاطر تعلق رکھ رہا ہے اور ادھر سے بھی غرض کی خاطر تعلق ہے. میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے بتایا ان کی جاب کا مسئلہ ہوا. کمپنیز کے اندر اکثر پرابلمز ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوا کمپنی میں ڈاؤن سائزنگ شروع ہوگی، لوگ نکالنا شروع کر دیے کمپنی نے. تو انہوں نے ان کے جو باقی سپلائر سے یا جن سے اس کا تعلق تھے نا، تو انہوں نے جب ان سے بات کی کہ بھئی میری جاب ہو سکتا ہے چلی جائے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہو، ہم آپ کو جو ہے نا ادھر جاب نکلے گی تو ہم آپ فوراً جاب دلا دیں گے. اب کیا ہوا کہ ان کی جب وائف سے کسی ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے جاب کا، کیونکہ ان کے تو بہت سارے دوست جاننے والے ہیں، ان کے تو فلاں اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فلاں جو ہے بہت اچھی پوسٹ کے اوپر ہیں، اور ان کو بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ جس دن یہ نکلیں گے بس ان کے لیے جاب مل جائے گی اور اس سے بھی اچھی جاب ملے گی، ایک دن بھی فارغ نہیں رہیں گے، اتنے کانفیڈنٹلی. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارے ایک بیماری ہے. ایک تو ہمارے تام تعلقات اور پی آر اس چکر میں بناتے ہیں کہ ہم لوگوں سے کوئی فائدہ حاصل کر لیں گے، اور پھر جب نہ صرف بناتے ہیں بلکہ اس چیز کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ان کے تو جاننے والے فلاں اتنی جگہ میں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، یہ فلاں لوگ ان کے جاننے والے ان کو مسئلے سے نکال لیں گے. تو بہرحال کیا ہوا، جب جاب گئی تو وہی سارے لوگ جو کہتے تھے کہ ہم آپ کو ایک دن میں جاب دے دیں گے، وہ سارے کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا، سب کے سب غائب ہو گئے. اور کیا ہوا کہ جاب نہیں ہوئی. تو مقصد میرا بتانے کا کیا ہے، تعلقات اس بنیاد پہ نہیں رکھنا کسی سے کبھی بھی. اس میں ایک تو ہمیں جو سبق سیکھنے کا ہے کہ مخلوق سے، انسانوں سے کبھی بھی امید نہیں رکھنی. ٹھیک ہے ہم نے اپنے جابس کے اندر اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا ہے، لیکن امید اور بھروسہ صرف اللہ پہ. ہم نے دنیاوی اسباب اپنانے، لیکن امید اور بھروسہ صرف اللہ پہ رکھنا ہے. اور تعلق کی بنیاد دنیاوی غرض نہیں رکھنی بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنی ہے. یہ وہ محبت ہے اور یہ وہ تعلق ہے کہ جو اللہ کی محبت کی خاطر ہوگا، یہ تعلق دنیا میں بھی انسان کو خوشی دیتا ہے. آپ جب ایسے شخص سے ملتے ہیں کہ جس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے، آپ کو بہت خوشی ہوگی مل کے، کیونکہ آپ کا تعلق بالکل پیور ہے، بالکل اللہ کی رضا کی خاطر ہے. تو ایسے تعلقات دنیا میں انسان کو دنیا میں بھی سکون کا باعث بنتے ہیں، دنیا میں بھی خوشی کا باعث بنتے ہیں، اور انسان کا دل چاہتا ہے ایسے لوگوں سے ملنے کے لیے کہ آپ بھی ان سے کوئی غرض نہیں رکھتے اور وہ بھی آپ سے کوئی غرض نہیں رکھتا. اور اسی وجہ سے ایسے لوگوں کا مقام قیامت کے دن بھی بہتر ہوگا، کیونکہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں نے ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر تعلق رکھا، اور جس وجہ سے تعلق رکھا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آخرت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو
آپس میں محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے تعلقات ہیں ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔